اور ایسے ایسے قبیح جرم کرتا تھا یہاں تک کہ میتوں کے کفن بھی چرا لیتا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اے پیغمبر اگر آپ کو گراں گزرتی ہے یہ بات کہ یہ دین سے اعراض کرتے ہیں، ان کا دین سے اعراض کرنا آپ کو بھاری محسوس ہوتا ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، پھر اگر آپ طاقت رکھتے ہیں اس بات کی کہ آپ کوئی ایسی سرنگ تلاش کریں کہ اس کے ذریعے زمین میں چلے جائیں، اور سلماً فی السماء، یا ایسی سیڑھی تلاش کر لیں کہ اس کے ذریعے آسمان میں چڑھ جائیں، فَتَأْتِيَهُمْ بِآیَةٍ، پھر آپ ان کے پاس کوئی نشانی جس کا یہ تقاضا کرتے ہیں لے آئیں، یہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ کا ایک وفد آیا، بڑے بڑے سردار تھے، ان کو دیکھ کر مکہ کے اور بھی بہت سارے لوگ جمع ہو گئے، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کیا کہ اگر یہ سامنے صفا پہاڑی جو نظر آ رہی ہے اس کو آپ سونے کا بنا دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، اور مکہ کے جتنے قبائل ہیں ان سب کے سردار یہاں موجود ہیں، تو جب ہم سارے ایمان لے آئیں گے تو ہمارے قبیلے کے لوگ بھی ایمان لے آئیں گے، اور ہمارے غلام وغیرہ یہ بھی سارے لوگ ایمان لے آئیں گے، اور ہمارے ساتھ تعلق رکھنے والے باہر کے قبائل بھی ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی قدرت کی نشانیاں دکھائی ہیں، چاند کو 2 ٹکڑے کرنا، یہ اس سے تو بڑا کام نہیں ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ سے درخواست کی جائے اور اللہ تعالیٰ اس کو سونے کا بنا دیں اور یہ سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں تو بہت بڑی بات ہوگی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ خاندان تھا اس لیے آپ کی بے پناہ تمنا تھی کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، جہنم سے بچ جائیں، جنت میں چلے جائیں، تو بے پناہ فکر کی وجہ سے آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس کی درخواست کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان کو یہ نشانی دکھا دی جائے، ایک نہیں بلکہ کئی نشانیاں دکھا دی جائیں، تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور انبیاء اکرام کا کام بھی یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو روز نت نئے کوئی نہ کوئی کرشمے دکھائیں، یہ انبیاء اکرام کی بعثت کا مقصد نہیں ہے، لوگ مطالبے کرتے جائیں اور انبیاء اکرام ان کو نئے سے نئے پروگرام دکھاتے جائیں، نہیں، بلکہ انبیاء اکرام کا تو مقصد ہے کہ لوگوں کو دلائل کی طرف متوجہ کریں تاکہ وہ اللہ کو پہچان لیں، اور کافی دلائل دکھائے جا چکے ہیں قرآن کی شکل میں، قرآن کی آیات کی شکل میں، سارا کچھ ان کو بتایا جا چکا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے تاکہ ان کا امتحان ہو کہ کون غیب پر ایمان لاتا ہے، کون غیب پر ایمان نہیں لاتا، اور اگر ان کو سب کو ہدایت پر جمع کر دیا جائے تو پھر جنت سے نکالنے، دنیا میں بھیجنے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ مقصد تو امتحان ہے، ان کے سامنے حقیقت واضح ہو چکی ہے، جب حقیقت واضح ہو چکی ہے ان کو چاہیے کہ ایمان لائیں۔ انبیاء کرام پر اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی تاکہ جس امتحان کے لیے ان کو بھیجا ہے وہ امتحان ان کے لیے آسان ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کے پاس ہے، نبی ان کے پاس ہیں، تو ان کو تقاضا کسی مخصوص نشانی کا کرنا ہی نہیں چاہیے، لیکن اگر کر بھی رہے ہیں تو اس تقاضے کو پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ان کے اس تقاضے کو پورا کر دیا جائے، ایک ہوتا ہے انفرادی تقاضا، ابو جہل آیا، اس نے مٹھی میں کنکر پکڑے ہوئے ہیں کہ اگر یہ آپ کی گواہی دے دیں تو میں ایمان لے آؤں گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور کنکریوں نے کلمہ پڑھا۔ یہ انفرادی ایک ایک فرد کا معاملہ ہے۔ جب کوئی قوم مجموعی طور پر کسی معجزے کا تقاضا کرے، پھر وہ معجزہ دکھا دیا جائے اور لوگ ایمان نہ لائیں تو اللہ کی طرف سے ہلاکت آ جاتی ہے۔
साबका अंबिया किराम के वाक़यात इस पर शाहिद हैं। चुनाचे ऊँटनी का तकाजा किया, ऊँटनी अल्लाह ताला ने पैदा कर दी और फिर उनको बता दिया कि अगर अब तुम ईमान नहीं लाओगे और इसी ऊँटनी के साथ छेड़छाड़ करोगे तो हलाकत आ जाएगी। चुनाचे वो ईमान नहीं लाए, हलाकत आ गई। इस तरह के वाक़यात अंबिया किराम के कुरान पाक में बहुत ज़्यादा मनक़ूल हैं। तो अल्लाह की आदत यह है कि अगर मन पसंद कौम किसी मोजज़े का तकाजा करे और फिर वो मोजज़ा दिखा दिया जाए, फिर भी ईमान ना लाएं तो हलाकत आ जाती है। और अल्लाह ताला को अभी इनको हलाक करना मकसूद नहीं था, अल्लाह के निज़ाम में ये बात तय नहीं थी, इसलिए अल्लाह ताला ने मोजज़ा नहीं दिखाया। वगरना तो आज तक पहाड़ों से सोना निकल रहा है। और मदीना मुनव्वरा में अल्लाह ने खुद पेशकश की थी कि अगर आप कहें तो हम पहाड़ सोने के बना देते हैं, फिर जहां जाएंगे आपके साथ साथ रहा करें, जिधर को आप जाएंगे आपके साथ सफर करें। तो अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन यहां पर इनको मोजज़ा नहीं दिखाया गया, इसलिए कि इससे दीन तमाशा बन जाता है। रोज उठकर किसी नए मोजज़े का तकाजा कर दिया, वो दिखा दिया, फिर अगले दिन किसी और का तकाजा कर दिया, इसलिए ये मोजज़ा नहीं दिखाया गया। चूंकि सारे लोग जमा थे और ईमान लाने की भी किसी हद तक तवक्को कायम हो चुकी थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत पर एक तबी और फितरी सा बोझ था। तो उसको दूर करने के लिए अल्लाह ताला ने ये बातें जिक्र की हैं कि हमारे यहाँ तो दिखाना इस वक्त मुनासिब भी नहीं है और उसका फायदा भी नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं तो आप कोई रास्ता तलाश कर लें जमीन में उतरने का या आसमान में चढ़ने का, फिर निशानी ले आए तो देख लें कि ये लोग फिर भी ईमान नहीं लाएंगे। इसलिए आपको भी चाहिए कि आप इन लोगों के साथ शामिल ना हो। जैसे ये निशानी देखना चाहते हैं आप भी दिखाने पर तुल जाएं, ये मुनासिब नहीं है, आप ऐसा ना करें। वलो शाअ अल्लाहु लजमअहुम अलल हुदा, और अगर अल्लाह चाहे कि जमा कर दें इनको हिदायत पर, तो अल्लाह के लिए ये कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अल्लाह के यहाँ ये बात मकसूद नहीं है, इम्तिहान का मकसद फौत हो जाता है। अगर अल्लाह चाहते तो जमा कर देते इन सबको हिदायत पर। फला तकूनन्न मिनल जाहिलीन, तो ए पैगंबर आप इन नावाकिफकार लोगों के साथ शामिल न हो कि जिस चीज की वो ख्वाहिश कर रहे हैं आप भी उसकी तमन्ना करें, आप ऐसा न करें। इन्नमा यस्तजीबुल लज़ीना यस्माऊन, बाकी रहा मसला हिदायत हासिल होने का, तो यकीनी बात है कि हिदायत या कबूल वही लोग करते हैं जो तलब की नीयत से सुनते हैं। ये बात तलब की नीयत से सुनते ही नहीं है, इसलिए इनको हिदायत भी नसीब नहीं होती। बाकी रहा मसला आखिरत का, तो वो हम इनके साथ खुद निमट लेंगे। वल मौता यबअथुहुमुल्लाहु सुम्मा इलैहि युरजऊन, और मुर्दों को अल्लाह खुद जिंदा कर लेंगे, फिर अल्लाह ही की तरफ इन सब को ले जाया जाएगा, अल्लाह ही के पास इन सब को जाना होगा। चुनाचे अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां कुरान पाक में भी हैं, अहादीस में भी हैं। मुस्लिम शरीफ और बुखारी शरीफ में एक वाकया मनकूल है, बनी इसराइल का एक किस्सा था, और बुखारी और मुस्लिम शरीफ दोनों में जो हदीस आ जाए वो सबसे सही हदीस तस्वर की जाती है। चुनाचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि बनी इसराइल का एक आदमी था, मुसलमान था, ईमान वाला था, लेकिन इसके अलावा उसके पल्ले कोई नेकी नहीं थी और ऐसे ऐसे कबीह जुर्म करता था, यहां तक के मैयतों के कफन भी चुरा लेता था। इस हद तक गिरा पड़ा इंसान था। तो जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो उसने अपने बच्चों को जमा किया। जमा करने के बाद उनको कहा कि तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है। उन्होंने कहा कि आप हमारे वालिद हैं, आपने सारी जिंदगी हमारे लिए मेहनत की है, हमें पाला है, तो आप हमारे लिए तो अच्छे हैं। तो वालिद ने कहा कि फिर मुझसे एक वादा करो, और उनसे कसम ली कि इसको जरूर पूरा करोगे। और वादा ये लिया कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे जला देना और मेरी राख को, हड्डियों को पीस कर कुछ हवाओं में उड़ा देना, कुछ समंदरों में बहा देना। बुखारी शरीफ में, मुस्लिम शरीफ में। चुनाचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो लोग ने ऐसा ही किया। चुनाचे उनसे लोगों ने पूछा भी कि तुम ये क्या कर रहे हो, क्योंकि मैयतों को जलाने का रिवाज नहीं था। उन्होंने कहा कि हमें हमारे वालिद की वसीयत यही थी।
تو اس آدمی کے دل کے اندر اصل میں یہی تھا کہ میں اللہ کا بندہ تھا لیکن زندگی بندگی کے بغیر گزاری ہے۔ چنانچہ فارسی کا مشہور جملہ ہے کہ زندگی بے بندگی شرمندگی، کہ زندگی اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اگر یہ بندگی کے بغیر گزر جائے تو سوائے شرمندگی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اسی شرمندگی کے احساس میں اس نے اپنے تئیں بچنے کی کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح سے میں اللہ کے سامنے پیش ہونے سے بچ جاؤں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو حکم دیا کہ اس کے راکھ کا ایک ذرہ بھی ضائع نہ ہونے پائے، سمندروں کو حکم دیا کہ اس کی راکھ کا ایک ذرہ بھی ضائع نہ ہونے پائے، اور اس کو صحیح سالم بنا کر اپنے سامنے پیش کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھانے پر، زندہ کرنے پر بڑی قدرت رکھتے ہیں۔ کوئی سبیل نہیں ہے کسی جاندار کے پاس بھی کہ وہ اللہ کے سامنے پیش ہونے سے بچ سکے، یہ بات ممکن نہیں ہے۔ اسی کا یہاں پر تذکرہ ہے کہ مردوں کو وہ خود زندہ کر لے گا، پھر اسی کی طرف سب کو لے جایا جائے گا۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور یہ لوگ کہتے ہیں، کافر لوگ، کیوں نہیں اتاری جاتی ان پر نشانی ان کے رب کی طرف سے؟ نشانی سے مراد وہ خاص نشانی جس کا یہ تقاضا کر رہے تھے۔ قل ان اللہ قادر علی ان ينزل آیۃ ولکن اکثرهم لا یعلمون، اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ قادر ہیں اس بات پر کہ اتاری جائے نشانی، اللہ تعالیٰ نشانی اتارنے پر پوری قدرت رکھتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ انجام کو نہیں جانتے۔ اگر نشانی آ گئی اور اس پر پھر ایمان نہ لائے، انجام کیا ہوگا؟ اکثر چونکہ اس سے نہ واقف ہیں اس لیے ضد کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو فی الحال یہ بات مطلوب نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن ان میں سے اکثر انجام کو جانتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اچھا انجام عطا فرمائے اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔